دوستو ترکی ہمارا ایک ایسا دوست ملک ہے جو مشکل وقت میں بھائیوں کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ترکی نے ثابت کیا ہے کہ یہ جنگ پاکستانیوں کی اکیلے کی جنگ نہیں ہے بلکہ ترکی کی جنگ بھی ہے۔ تو جب حالات سنگین تھے تو پاکستان کے کراچی ایئرپورٹ پر ایک ملٹری کارگو طیارہ پہنچتا ہے۔ کچھ کے مطابق یہ ایک نہیں بلکہ 6 تھے۔ تو تب انڈیا شور مچا دیتا ہے کہ ترکی پاکستان کی ہیلپ کر رہا ہے، ملٹری اکوپمنٹ پاکستان کو پہنچا رہا ہے۔ تب ترکی کے آفیشلز نے کہا کہ وہ طیارہ تو صرف فیول بھروانے کے لیے اترا تھا۔ پھر جب ترکی کا جنگی بحری بیڑا پاکستان آتا ہے تب پھر انڈیا شور مچاتا ہے، لیکن ترکی کہتا ہے کہ ارے یہ تو خیر سگالی کے طور پر پاکستان بھیجا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ترکی ڈرتا ہے انڈیا سے اس لیے نہیں مانا، بات یہ ہے کہ ہیلپ ایسے ہی کی جاتی ہے چپ کر کے۔ آذربائیجان کی بھی پاکستان اور ترکی نے ایسے ہی ہیلپ کی تھی اور جنگ کے بعد آذربائیجان نے شکریہ بھی ادا کیا تھا، جیسا کہ پاکستان نے ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس وار میں پاکستان کی مدد کی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ترکی نے پاکستان کی مدد کیسے کی؟ ان ملٹری کارگو ایئر کرافٹس میں آخر تھا کیا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ ترکی کس چیز میں دنیا میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ترکی اس وقت ڈرون بنانے میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ترکی کے ڈرونز میں بہت سے ممالک نے دلچسپی دکھائی ہے اور بہت سے ممالک ترکی کے ڈرونز اس وقت استعمال بھی کر رہے ہیں، جن میں پاکستان خود بھی شامل ہے۔ پاکستان ترکی کے اکنچی، TB2 اور انکا جیسے ڈرون پہلے ہی استعمال کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان ترکی کے کئی اہم ڈرون پہلے ہی اپنی فلیٹ میں شامل کر چکا ہے، انہیں استعمال کر رہا ہے، تو اس لڑائی کے لیے کون سا ایسا ڈرون ہے جو پاکستان کی مدد کے لیے ترکی نے بھیجا ہوگا؟ تو میرے خیال سے یہ سوارم ڈرونز تھے۔ سوارم ڈرونز دراصل خودکار چھوٹے اور نسبتاً سستے ڈرونز کا ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو بیک وقت ایک ہی مشن کے لیے لانچ کیے جاتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے دفاعی نظام کو تعداد کے ذریعے مغلوب کر دیا جائے۔ یہ ڈرونز آپس میں مربوط طریقے سے کام کرتے ہیں، جیسے شہد کی مکھیوں کا ایک غول یا پرندوں کا جھنڈ۔ ان میں مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید نیویگیشن سسٹمز استعمال ہوتے ہیں جو انہیں آپس میں رابطے، خود فیصلہ سازی اور مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ سوارم ڈرونز کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دشمن کے ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو الجھانے، چھوٹے ہدف کو نشانہ بنانے، جنگی علاقے میں نگرانی کرنے یا الیکٹرانک وارفیئر جیسے کاموں کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور قیمت کم ہوتی ہے، اس لیے اگر کچھ ڈرونز مار بھی دیے جائیں تو باقی اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جو کہ انہیں روایتی میزائل یا بڑے ڈرونز کے مقابلے میں زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ اگر ہم سوارم ڈرونز کی آپریشنل ہسٹری کی بات کریں تو یہ ٹیکنالوجی بھی نسبتاً نئی ہے، لیکن تیزی سے میدان جنگ میں داخل ہو رہی ہے۔ 2020 کی نگورنو کاراباخ جنگ میں آذربائیجان نے ترکی کے تعاون سے تیار کردہ ڈرونز کو آرمینیا کے خلاف استعمال کیا، جہاں چھوٹے اور تیز رفتار ڈرونز نے آرمینیا کی دفاعی پوزیشنز، ٹینکوں اور توپوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ اگرچہ مکمل سوارم طرز کی کارروائی اس وقت نہیں دیکھی گئی تھی، لیکن یہ اس ٹیکنالوجی کی شروعات تھی۔ اسی طرح یمن میں حوثی باغیوں نے بھی سعودی عرب کے خلاف ایک جیسے انداز میں ڈرون حملے کیے، جن میں بیک وقت کئی ڈرونز لانچ کر کے دفاعی نظام کو الجھایا گیا۔ ایران بھی اس میدان میں آگے ہے، جو متعدد سستے ڈرونز کے جھنڈ کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین اور امریکہ جیسے ممالک سوارم ڈرونز پر وسیع تحقیق کر رہے ہیں۔ چین نے بحری مشقوں میں چھوٹے ڈرونز کے جھنڈ کے ذریعے فرضی دشمن کے جہازوں پر حملے کیے، جبکہ امریکہ نے ڈارپا جیسے اداروں کے ذریعے ایسے سمارٹ ڈرونز پر تجربات کیے جو خودکار انداز میں دشمن کی تلاش، پیچھا اور حملہ کر سکتے ہیں۔ سوارم ڈرونز کا مستقبل جدید جنگی حکمت عملی میں ایک اہم موڑ تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی مدد سے کم لاگت میں بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان، ترکی، ایران، چین اور دیگر کئی ممالک اب اس صلاحیت کو اپنے ہتھیاروں کے ذخیرے میں شامل کر رہے ہیں، جو آنے والے وقت میں روایتی جنگ کے اصول بدل سکتے ہیں۔ اگر ترکی کے پاس دیکھا جائے کہ کون کون سے سوارم ڈرونز موجود ہیں تو ان میں کارگو، الپاگو، ٹوگان، بوئیگا، ڈیلی اور سونگار جیسے ڈرونز ترکی کے پاس موجود ہیں، لیکن پاکستان کو جو ترکی کے ڈرونز دیے گئے ان میں YH-3 کا نام سامنے آ رہا ہے۔ YH-3 ڈرون ایک جدید خود کش کامیکازی یعنی کہ لوئٹرنگ منیشن ہے جو دشمن کے حساس مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرون پاکستان اور ترکی کے باہمی دفاعی تعاون کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں جدید ٹیکنالوجی خاص طور پر ترک میزائل اومٹاس کی
خصوصیت شامل کی گئی ہیں۔ یہ ایک سمارٹ، مہلک اور کم لاگت والا ہتھیار ہے جسے خاص طور پر سوام یعنی کہ جھنڈ کی شکل میں لانچ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مغلوب کیا جا سکے۔ اس کے ڈیزائن اور ساخت کی بات کی جائے تو جیہا 3 کا ڈیزائن ایک سادہ لیکن مؤثر ڈرون جیسا ہے۔ اس میں ریئر ماؤنٹڈ پروپیلر انجن ہوتا ہے جو اسے دیر تک اڑنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس میں مستقل پنکھ ہوتے ہیں یعنی کہ فکسڈ ونگز ہوتے ہیں جو ڈرون کو استحکام اور پرواز کے دوران لمبے وقت تک ہوا میں رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں اسٹیبلائزنگ ٹیل یونٹ ہوتا ہے جو اسے ہدف پر حملے کے وقت درستگی اور توازن فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈرون انتہائی ہلکا ایروڈائنامک ساخت کا حامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تیز رفتاری سے حرکت کر سکتا ہے اور دشمن کی ریڈار نظروں سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیہا 3 میں ترک ساختہ اومٹاس اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرون کسی بھی زمینی ہدف جیسے کہ ٹینک، ایئر ڈیفنس سسٹم یا ریڈار پر مؤثر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون لوٹرنگ منیشن کی کیٹیگری میں آتا ہے یعنی یہ کئی گھنٹوں تک فضا میں اپنے ہدف کی تلاش کرتا رہتا ہے اور جیسے ہی ٹارگٹ فکس ہوتا ہے یہ خود ہی حملہ کر کے تباہ ہو جاتا ہے۔ جیہا 3 کو سوارم حملوں میں استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ڈرون ایک ساتھ درجنوں کی تعداد میں لانچ کیے جاتے ہیں تاکہ دشمن کا ایئر ڈیفنس سسٹم الجھ جائے اور کسی ایک یا چند ڈرونز کو روکنے کے باوجود باقی اپنا ہدف کامیابی سے مکمل کر سکیں۔ اس کا بنیادی ہدف ہوتا ہے دشمن کے ایئر ڈیفنس ریڈارز، سیم میزائل سائٹس، فارورڈ آپریٹنگ بیسز، موبائل آرمی کمانڈ اینڈ کنٹرول یونٹس۔ اگر اس ڈرون کی آپریشنل ہسٹری کی بات کی جائے تو ریسنٹ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑائی میں پاکستان نے یہ ڈرون استعمال کیا ہے۔ بھارت کے مقامی ذرائع نے حال ہی میں رپورٹ کیا ہے کہ جیہا 3 کو سیالکوٹ کے قریب بھارتی حدود میں گرانے کے بعد اس کا ملبہ ملا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ ڈرون ایک سوام حملے کا حصہ تھا جس میں تقریباً 2 درجن ڈرونز کو پاکستان کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے۔ بھارتی دفاعی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈرون بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم نے مار گرا ہے اور اس میں ترکی کی ڈیزائننگ عناصر واضح طور پر موجود ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف جیہا 3 کو کامیابی سے تیار کیا ہے بلکہ اسے آپریشنل سطح پر دشمن کے خلاف استعمال بھی کیا ہے۔ جیہا 3 کو صرف پاکستان میں استعمال نہیں کیا جا رہا بلکہ رپورٹس کے مطابق یہ البانیہ اور یوکرین جیسے ممالک کو بھی برآمد کیا گیا ہے جو کہ اس کی موثریت اور بین الاقوامی سطح پر قبولیت کا ثبوت ہے۔ جیہا 3 جیسے ہتھیاروں کے استعمال نے بھارت اور ترکی کے تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ بھارت نے ترکی پر الزام لگایا کہ وہ پاکستان کے فوجی اقدامات کی حمایت کر رہا ہے اور اس بنا پر بھارت نے مبینہ طور پر ترکی کی برکس میں شمولیت کی کوشش کی مخالفت کی ہے۔ اس قسم کے ڈرونز نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ سفارتی میدان میں بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو اس لڑائی میں انڈیا کی طرف سے جو کلیم کیا گیا ہے کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے یہ ڈرون مار گرایا ہے تو یہ ڈرون بنے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ یہ جھنڈ میں جاتے ہیں۔ 2 درجن ایسے ڈرونز میں سے ایک آدھے کو اگر آپ مار بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں جبکہ باقی اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ اس ڈرون کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرون سائیکولوجیکل وارفیئر بھی لڑتا ہے۔ اس کی آواز ایسی ہے کہ تاکہ عوام میں ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اور جان بوجھ کر اس کی آواز ایسی رکھی جاتی ہے۔ ڈرون کی سائیکولوجیکل وارفیئر ایک ایسا حربہ ہوتا ہے جس میں ڈرونز کو دشمن کی ذہنی، نفسیاتی اور جذباتی حالت پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ محض فزیکل یا عسکری حملے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد دشمن کے حوصلے پست کرنا، خوف و ہراس پھیلانا اور نفسیاتی دباؤ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ دشمن کی قیادت، ملٹری یا عام افراد اس دھڑکے میں مبتلا رہتے ہیں کہ نہ جانے کب اور کہاں حملہ ہو جائے۔ اس غیر یقینی صورتحال سے شدید نفسیاتی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ ڈرونز کی گونجتی ہوئی آوازیں بھی ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر کام کرتی ہیں۔ کئی تحقیقات کے مطابق ایسی آوازوں سے ذہنی دباؤ، پریشانی، نیند کی کمی اور مستقل خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر جیہا 3 کی آواز بھی سناتا ہوں جس نے یقینی طور پر انڈیا میں نفسیاتی دباؤ بڑھایا ہے۔ دوستو، ترکی نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی جس پر بھارتی حکومت اور عوام میں شدید رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ ترک قیادت کی جانب سے پاکستان کے موقف کی حمایت اور کشمیر کے مسئلے پر اصولی موقف اپنانے کے بعد بھارت میں ترکی کے خلاف بائیکاٹ کی مہم زور پکڑ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ ترکی جیسے ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرنے لگے ہیں اور بھارتی شہریوں نے ترک مصنوعات، ڈراموں اور سیاحتی مقاموں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیلیں شروع کر دی ہیں۔ بعض بھارتی کاروباری حلقوں نے ترکی کے ساتھ تجارتی معاہدے ختم کرنے کا عندیہ بھی دی ہے۔
یہ صورتحال بھارت میں قومی جذبات کے تناظر میں دیکھی جا رہی ہے، تاہم ماہرین کے مطابق یہ رد عمل سفارتی سطح پر بھارت کی کمزوری اور ترکی پاکستان قربت پر بڑھتی ہوئی خفگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔